دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت داؤد کو اتنی بادشاہت اور سلطنت کیسے ملی اور جالوت اور طالوت کی جنگ میں کیا واقعات پیش آئے اور کون فاتح ہوا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ بنی اسرائیل کو مسلسل نافرمانی اور سرکشی اور جہاد سے انکار کی وجہ سے 40 سال تک طیہ کے میدان میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی ان کی یہ سزا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص آدمی حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے تیار کرو اور قوم عمالقہ اور دیگر اقوام سے جنگ کر کے اپنے باپ دادا کی سرزمین بیت المقدس کو آزاد کرواؤ۔ وادی طیہ میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ حضرت یوشع بن نون اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جنگ کے لیے نکلے، جس میں انہیں شاندار کامیابی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اپنے کیے گئے وعدہ کے مطابق کنعان، شام اور فلسطین کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ حضرت یوشع نے تمام مفتوحہ علاقے بنی اسرائیل کے تمام قبائل میں تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد 27 سال تک زندہ رہے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے۔ حضرت یوشع آخری عمر تک ان قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے ان خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معاملات اور انتظامات کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت یوشع کی وفات کے 300 سال تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہا۔ اس دوران بہت سے انبیاء کرام آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن بنی اسرائیل بدستور اپنی سرکشی اور نافرمانی پر قائم رہے اور بت پرستی اور بہت سے فسق و فجور اور بدعمالیوں میں پڑتے گئے اور نبیوں کو اور ان کی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے۔ بنی اسرائیل کی مسخ فطرت، ذہنیت اور دین سے بیزاری سب پر عیاں تھی۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، سرکشی، غرور و تکبر ان کی فطرت میں شامل تھا۔ پھر 12 قبیلوں میں بٹی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے، کبھی عمالقہ چڑھ دوڑتے، کبھی فلسطینی اور کبھی آرامی۔ 4 صدی کے آخر میں غزہ کے فلسطینیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ ان سے چھین لیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا اور نہ سردار۔ خاندان نبوت میں سے ایک عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ اللہ کی کرم سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام شموئیل رکھا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو تمام بنی اسرائیل میں شرافت و دیانت کی وجہ سے ممتاز نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ قوم کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک امیر اور بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کی سرپرستی میں کافروں سے جہاد کریں اور اپنے ملک کو ان ظالموں سے آزاد کروائیں۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے، کیا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے اس قصے کو ملاحظہ نہیں کیا جو موسیٰ کے بعد پیش آیا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ تم سے اس کی یہی توقع ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم جہاد نہ کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایسی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے بے گھر کیے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ پیغمبر خدا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر جہاد کا حکم جاری کیا گیا اور بادشاہ مقرر کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد سے انکار کر دو۔ اس پر انہوں نے بڑے وثوق سے یقین دلایا کہ ہمارے انکار کرنے کا جواز ہی نہیں۔ ان ظالموں نے ہمیں گھر بار اور بچوں سے الگ کر دیا ہے اور انہوں نے ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ ہو اور اس کی سرپرستی میں ہم اپنے ملک کو آزاد کروائیں۔ کشف الرحمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شموئیل کو ایک نشان بتایا گیا۔ حسن اتفاق سے وہ نشان طالوت پر صحیح نکلا۔ طالوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے بنیامین کے خاندان سے تھے اور ایک عرصے سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ نبوت حضرت یعقوب کے صاحبزادے لاوی کے خاندان میں جاری تھی اور مملکت آپ کے صاحبزادے یہودا کی اولاد کو حاصل تھی۔ بنیامین کی اولاد میں نہ نبوت تھی اور نہ بادشاہت۔ طالوت ایک غریب چرواہا تھا اور بھیڑ بکریاں چرا کر گزر بسر کرتا تھا۔
بہرحال جب طالوت کی بادشاہت کا اعلان نبی نے اس طرح کیا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو کہنے لگے کہ اس کو ہم پر حکومت کرنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کو تو مال کی وسعت بھی نہیں عطا کی گئی۔ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں، اس لیے ہم انہیں بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ اس پر حضرت شموئیل نے جو جواب دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان ہے۔ نبی نے جواب دیا کہ بلا شبہ اللہ نے تمہارے مقابلہ میں اسی کو پسند فرمایا ہے، اور اس کو علم اور وسعت اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بھی بڑھا دیا ہے، اور اللہ اپنی سلطنت جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت اور بڑا جاننے والا ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلہ میں اس کو پسند فرمایا ہے، پھر اس کو سیاسی امور و جنگی فنون کا علم وسیع پیمانے پر دیا، اور اس کے ظاہری جسم اور قد و قامت کے پھیلاؤ میں بھی تم پر فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، سلطنت اور بادشاہت اسی کی ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ وہ بڑا علیم اور خوب جاننے والا ہے کہ بادشاہت کا اہل کون ہے اور کس میں بادشاہیت کی صلاحیت ہے۔ لوگوں نے پیغمبر سے طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامات دریافت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی کہ تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا ہے واپس آ جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور کچھ بقیہ اشیاء بھی ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے، اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت طالوت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ ان تمام باتوں کے بعد بنی اسرائیل کی انکار کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی، اور حضرت شموئیل کے الہامی فیصلہ پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس طرح طالوت کو جاہ و جلال اور بادشاہت اور سلطنت بھی مل گئی جس کا بنی اسرائیل تقاضا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد طالوت نے بنی اسرائیل میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ سے جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے جنگ میں جانے سے پہلے بنی اسرائیل کی ثابت قدمی آزمانا چاہی، کیونکہ جنگ کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے اور اس میں ایک آدمی کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب طالوت فوجیں ہمراہ لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھرے، پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسے دیو ہیکل سے اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اطاعت امری کا ثبوت دیا انہوں نے بے خوف ہو کر کہا کہ ہم ضرور بادشاہ کا مقابلہ کریں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ قدرت کا یہ مظہر اکثر ہوتا رہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پھر جب وہ اور ان کے ایمان والے ساتھی اس نہر کو پار کر گئے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم آج جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو خدا کے سامنے جانا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا اکثر ہوتا رہا ہے کہ چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ وہ نہر اردن تھی جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کو مقابل صفے آرا ہوا۔ کہاں ایک طرف اسلحوں سے لیس فوج ہزاروں کی تعداد میں عمالقہ فوج کے جنگجو، اور کہاں 310 مجاہدین۔ سامنے دیو ہیکل شخص تھا جس کا نام جالوت تھا اور جو عمالقہ فوج کا بادشاہ تھا۔ مجاہدین نے اللہ پاک کی بارگاہ میں نہایت عاجزی سے دعا کی، اے ہمارے رب، صبر ہم پر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اس کافر قوم پر غالب کرنے میں ہماری مدد فرما۔ مجاہدین کی تھوڑی سی فوج کو دیکھ کر جالوت نے بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی تلوار لہرائی اور کہا کہ تم سب کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ بنی اسرائیل کی اس فوج میں ایک نوجوان بھی تھا جو نہ ہی بظاہر نمایاں شخصیت کا مالک تھا اور نہ ہی شجاعت و بہادری میں اس کی کوئی شہرت تھی۔
جب اس نے جالوت کی تکبرانہ للکار کو دیکھا تو اس کے خون نے جوش مارا۔ اس نے طالوت سے آگے جانے کی اجازت مانگی، لیکن طالوت نے کہا، ابھی تم نا تجربہ کار اور نو عمر ہو، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس نوجوان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو طالوت کو اجازت دینی پڑی۔ نوجوان نے جالوت کو للکارا اور آگے بڑھے۔ جب جالوت نے نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر اس پر توجہ نہ دی اور کہا کہ کیوں میرے ہاتھ سے مرنے کا شوق ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ میرے سامنے کوئی عام مجاہد نہیں ہے۔ پہلے اس نوجوان نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اسے پتھر مارا جو سیدھا اس کے سر پر جا لگا۔ اس کے بعد فوراً تلوار سے اس پر حملہ کر دیا جس سے وہ لڑکھڑا گیا۔ اس طرح اس نوجوان نے در پہ وار کر کے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا اور اسے قتل کر دیا۔ جالوت کے مرتے ہی اس کا سارا لشکر پسپا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے تمام عمالقہ فوج پر حملہ کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور دشمنوں کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو ان کا ملک واپس مل گیا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں تفصیل سے اس واقعے کا ذکر ہے۔ یہ نوجوان لڑکا حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اس واقعہ سے حضرت داؤد کی شجاعت اور بہادری کے دوست اور دشمن دونوں قائل ہو گئے اور بے حد دل عزیز ہو گئے، اور آپ کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ پھر طالوت کے ساتھیوں نے خدا کے حکم سے جالوت والوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت اور نبوت عطا فرمائی اور جو کچھ بھی چاہا اسے سکھا دیا۔ تو طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور آپ کو اپنا ولی عہد بنا لیا اور آدھی سلطنت کا مالک بھی بنا دیا۔ طالوت کی وفات کے بعد آپ بادشاہ مقرر ہوئے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو سلطنت اور بادشاہت بھی دی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور آپ پر اپنی آسمانی کتاب زبور کا بھی نزول فرمایا۔ تاریخی اسلام میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبوت اور بادشاہت دونوں اکٹھے ایک ہی شخص کو ملی ہوں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہیں بادشاہت، سلطنت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور ان پر آسمانی کتاب کا زبور کا بھی نزول کیا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور بہت سے معجزات بھی عطا کیے۔ بے شک اللہ مالک الکائنات ہے، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اسی کی بادشاہت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس وقت ہمیں بھلا نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہمارے فائدہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے آئے، لیکن بنی اسرائیل بدستور اپنی سرکشی اور نافرمانیوں پر قائم رہی اور آج تک قائم ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دیں اور اللہ کی رحمت کو شامل حال رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔